بی اے پارٹ فرسٹ اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں گزشتہ دنوں نثر کے پیپر کو پڑھا رہا تھا اور میں نے سر سید کے رفقا میں حالی محمد حسین آزاد، نذیر احمد وغیرہ کی سوانح حیات اور ان کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی تھی۔ آج بھی انہی کے ایک اور رفیق علامہ شبلی نعمانی کی حیات اور ان کی ادبی خدمات پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شبلی نعمانی 1857 عیسوی میں اعظم گڑھ ضلع کے ایک موضع بندول، موضع مانے گاؤں، بندول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ذات کے اعتبار سے روتارہ ایک قوم ہوتی ہے، اس سے تعلق تھا۔ ان کے بزرگوں نے اسلام قبول کیا اور ان کے والد قرب و جوار میں شیخ صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ زمیندار تھے اور نیل کی تجارت ان کا خاندانی پیشہ تھا، مگر اعلیٰ تعلیم سے بہرور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے خاندانی پیشے کے علاوہ وکالت بھی کرتے تھے۔ انہیں شعر و سخن سے بھی دلچسپی تھی اور یہ تمام صفات والد سے وراثت میں علامہ شبلی نعمانی کو ملے۔ ان کی والدہ بھی ایک دیندار خاتون تھی۔ انہی بنیادوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کا بہتر انتظام ممکن ہوا۔ کم عمری میں انہوں نے قرآن ختم کر لیا اور فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھنا شروع کیں۔ فارسی کی ابتدائی کتابیں بھی انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی جو مولوی صاحب تھے ان سے پڑھیں۔ اس کے بعد وہ اعظم گڑھ سے ملے ہوئے ایک ضلع جونپور اور غازی پور کے عربی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ 1873 میں اعظم گڑھ میں بھی ایک مدرسہ قائم ہوا جس کے صدر مدرس مولوی محمد فاروق چریا کوٹی تھے۔ انہی کی نگرانی میں علامہ شبلی نعمانی نے عربی کی اعلیٰ تعلیم کے مراحل طے کیے۔ ان میں مطالعے کا ذوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اسی لیے وہ اعظم گڑھ سے تعلیم حاصل کر کے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لکھنؤ اور لکھنؤ کے بعد رامپور گئے اور رامپور میں مولانا ارشاد حسین رامپوری سے انہوں نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اس فقہ کی تعلیم کے بعد وہ اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور گئے اور وہاں فیض الحسن، مولوی فیض الحسن سہارنپوری سے کچھ دنوں درس لیا۔ 19 برس کی عمر تھی جب وہ تعلیم سے فارغ ہو گئے اور انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وکالت میں جو دروغ بیانی کا معاملہ تھا اس کے سبب ان کا جی اس پیشے میں نہیں لگا۔ 1883 عیسوی میں سر سید کی دعوت پر وہ محمڈن اینگلو عربک کالج علی گڑھ میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ 16 سال انہوں نے محمڈن اینگلو عربک کالج علی گڑھ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ قیام علی گڑھ کے دور میں وہ مغربی احوال و آثار سے بخوبی واقف ہوئے۔ ان کی ذہانت اور علمی بصیرت پر علی گڑھ کے
علمی و ادبی ماحول نے سیقل کی، پالش کی۔ کالج اور سر سید تحریک کے فروغ میں انہوں نے بہت اہم خدمات انجام دیں۔ وہ اپنی تعلیم کی تشنگی کو بجھانے کے لیے علی گڑھ سے روم، مصر اور شام کے کتب خانوں تک گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی علمی ادبی تصانیف کے لیے اور تاریخی تصانیف کے لیے مواد فراہم کیا۔ الفاروق، المامون، سیرت نعمان، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی جیسی سوانح عمریاں اور سیرت کی کتابیں انہوں نے تحریر کی۔ 1893 میں کچھ اختلافات کی بنیاد پر انہوں نے علی گڑھ کی ملازمت کو خیر بات کہہ دیا اور وہ علی گڑھ کی ملازمت کو خیر بات کہہ کے لکھنؤ کے علمی ادارے ندوۃ العلماء سے وابستہ ہوئے، مگر 1896 میں یہاں سے وہ ملازمت ترک کر کے حیدرآباد میں میر محبوب علی خاں کی سرکار سے وابستہ ہوئے۔ 100 روپے ماہوار پر ادارہ آصفیہ کے لیے انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا۔ قیام حیدرآباد کے زمانے میں ان کے والد کی علالت دنوں دن بڑھتی گئی تو وہ اپنے وطن آئے۔ 1900 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد مالی پریشانیاں بڑھیں تو انہوں نے 1901 میں نظامت سر رشتہ علوم و فنون کے عہدے پر ملازمت اختیار کر لی۔ جب وہ اس شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوئے تو ان کی تنخواہ 400 روپے ماہوار ہوئی۔ وہ 1905 عیسوی تک نظامت سر رشتہ علوم و فنون سے وابستہ رہے اور یہاں انہوں نے الغزالی اور موازنہ انیس و دبیر جیسی کتابیں لکھیں۔ 1905 میں وہ دارالعلوم لکھنؤ کے معتمد تعلیم مقرر ہوئے۔ 7-8 سال بڑے اطمینان سے گزرے، لیکن 1913 میں اختلافات اور بدگمانیوں کے سبب انہیں یہاں سے نکال دیا گیا۔ دارالعلوم لکھنؤ میں انہوں نے سیرت النبی پر کام کرنا شروع کیا تھا، جسے وہ وطن آ کر آگے بڑھاتے رہے۔ 1914 میں ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ مولانا شبلی بھائی کے انتقال کے بعد ذہنی طور پر بہت ٹوٹ سے گئے اور بہت بجھے اور علیل رہنے لگے اور بالآخر 1914 جب رخصت ہونے والا تھا تو 1914 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ وطن میں ہی اپنے دفن ہوئے۔ انشاء پردازی میں مولانا شبلی نعمانی کو کمال حاصل تھا۔ وہ کمال حاصل تھا جو سر سید کے رفقا میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ انہوں نے جو بھی کتاب، چاہے وہ تاریخ کی ہو چاہے ادب کی ہو، لکھی، وہ امتیازی شان کی حامل ہے۔ اردو، عربی کے علاوہ فارسی زبان پر ان کی قدرت کاملہ کا ثبوت 4 جلدوں میں ان کی تصنیف شعر الاجم ہے۔ ان کے تاریخی ادبی کارناموں میں تاریخ نگاری، سیرت نگاری، سوانح نگاری، علم کلام اور ادبی و تنقیدی تصانیف کا گراں قدر سلسلہ ملتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی اردو اور فارسی شاعر کی حیثیت سے بھی مشہور و معروف تھے اور ان کی اہمیت بحیثیت شاعر
اردو شاعری کی تاریخ میں مسلم ہے۔ ان کی مثنوی صبح امید بہت معروف ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کو قصیدہ گوئی سے بھی شغف حاصل تھا۔ انہوں نے تاریخی، اخلاقی اور سیاسی موضوعات پر بھی اشعار کہے ہیں۔ حال ہی کے بعد سر سید کے رفقا میں اور سر سید کے حلقہ اثر میں مولانا شبلی نعمانی جیسی جامع الصفات ہستی کوئی دوسری نظر نہیں آتی۔ مولانا شبلی اردو اور فارسی تنقید کی دنیا میں بہت دنوں تک جانے جاتے رہیں گے۔ ان کی کتاب سے ایک سبق شاعری کیا ہے آپ کے نصاب میں داخل ہے، جو میں آپ کو آف لائن پڑھا چکا ہوں۔ اس میں مولانا شبلی نے شاعری کی جتنی آسان لفظوں میں وضاحت کی ہے اور شاعری کی تعریف بیان کی ہے، میرے خیال میں کوئی دوسرا اتنی آسانی سے شاعری کی ایسی جامع تعریف نہیں کر سکتا۔ آپ نے میری گفتگو کو بہت دھیان سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔